بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ نے قرآن پاک کا حصہ سنا ہے اس میں سورہ نمل چیونٹی کے نام پر ہے، اس کے بعد سورہ قصص جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آ جایا ہے، اس کے بعد سورہ عنکبوت مکڑی اس کے نام پر قرآن میں صورت ہے، سورہ عنکبوت کے چند رکوع آج آپ نے سنے۔ یہ ساری صورتیں مکی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے اس قرآن کے حصے کا نزول جو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے کا زمانہ۔ ایک تو کل سورہ شعراء کے اندر ایک واقعہ سورہ شعراء میں بھی آیا ہے، اور اس سے پہلے سورہ اعراف کے اندر بھی وہ واقعہ تقریباً تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے سمجھانے کے لیے ایک اصول ہمیں بتایا۔ اگر ہم اس اصول کو، اس بات کو مد نظر رکھیں تو دنیا کے اندر بہت سے سوالات، بہت سے معاملات ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں دی ہیں ان میں ایک بڑی بنیادی چیز جس سے آپ جانوروں اور انسان میں فرق کرتے ہیں وہ انسان کی عقل ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف عقل کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہوئی قرآن یا حدیث کا کوئی حکم آ جاتا ہے۔ ہم محدود عقل کے مطابق اس کو سوچتے ہیں اور آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہم عقل کو سامنے رکھتے ہیں، عقل کے مطابق اگر وہ چیز خدا نخواستہ نہ آئے تو اللہ معاف فرمائے ہم اس کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ ایک عام آج کل بھی ایک ذہن چل پڑا ہے، اور معتزلہ نامی ایک فرقہ ابتدا میں آیا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس زمانے سے ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا کام اللہ نے ان سے لیا، ان کی بہت بڑی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے دین کے جتنے مسائل ہیں سب کو عقل کے انداز میں، عقلی طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس زمانے کے تھے۔ اس زمانے میں اگر ممکن ہو ایک کتاب کا مطالعہ کیجیے گا، کبھی اردو میں بھی موجود ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی، الاحکام العقلیہ، الحکام الشرعیہ للاحکام النقلیہ، جس کا اردو ترجمہ بازار میں مل جاتا ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، اسلام کے احکام عقل کی نظر میں۔ اس میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثلا وضو ہے، ہم وضو کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم ہاتھ دھوتے ہیں سنت سمجھ کے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو فرائض ہیں وہ تو شروع ہوں گے چہرے سے۔ قرآن نے الفاظ ذکر کیے 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، بازو دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا، لیکن ہم سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک پہ پانی ڈالتے ہیں، پھر کہیں جا کے چہرے کا نمبر آتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہی بہت، اور ہونا بھی یہی چاہیے، ہم اس لیے عمل کرتے ہیں کہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ لیکن اب اس کو عقلی طور پر تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں وضو کرتے ہیں پاکیزگی کے لیے، یعنی آپ کا جسم پاک ہو۔ پہلی بات، جو چیز خود پاک ہوگی اسی نے دوسرے کو پاک کرنا۔ تو پانی کی پاکیزگی کا کیسے پتہ چلے گا؟ 3 ذرائع ہیں۔ یا پتہ چلتا ہے دیکھ کر، پہلے آپ ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ آتے ہیں، پانی آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے، آپ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پانی صاف ہے، گندا تو نہیں، گدلا تو نہیں۔ بعض اوقات پانی گدلا ہوتا ہے یا آپ کی نظر نہیں پڑی، اب منہ میں ڈالتے ہیں، ذائقہ منہ میں ڈالتے ہی آپ فوراً چونکیں گے کہ یار یہ پانی کا ذائقہ فرق ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی ذائقے کی حس بھی متاثر ہے، پھر ناک میں ڈالتے ہیں، پھر آپ سونگھتے ہیں کہ اس میں اسمیل تو نہیں۔ یہ میں یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اس نیت سے نہیں کرنا، ہم نے تو سنت سمجھ کے کرنا ہے، لیکن جو دین کے احکام ہیں اس کو عقلی طور پر رکھا گیا ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو واقعہ سورہ شعراء میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا تفصیلی، اس میں صرف ایک پوائنٹ میں نے عرض کرنا ہے
دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ آپ نے سورہ شعراء میں بھی سنا، آج بہت تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں کہ جب وہ جادوگر سامنے ہوئے، سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ جادوگر آئے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک چیز ہے، عصا، لاٹھی۔ ادھر جادوگروں نے کیا کیا؟ اپنی رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے۔ قرآن نے تو اتنا ہی ذکر کیا، احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے 70,000 جادوگر تھے، 1.5 لاکھ سانپ، ہر ایک کے ہاتھ میں 2 رسیاں۔ اب وہ سارے سانپ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، چاہے سانپ ہے یا شکل ہے جو بھی ہے، بظاہر تو سانپ ہی لگ رہا ہے، سارے ان کو سانپ دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک چیز ہے، عصا۔ اب وہی آتی ہے، اللہ کا حکم، ادھر عقل ادھر اللہ کا حکم۔ اللہ کا حکم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جو عصا ہے اس کو پھینک دو۔ اب ذرا آپ عقل سے پوچھو، عقل کہے گی دماغ خراب ہے آدمی، ایک ہتھیار تیرے پاس ہے، 1.5 لاکھ سانپ تیری طرف بڑھا ہے، اللہ کے بندے، اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ تھوڑا سا مار مور کے 2 4 5 20 تھوڑا سا جان بچانے کا امکان تو ہے، تو کہتا ہے کہ لاٹھی پہ پھینک دو۔ وجہ یہ تھی کہ حکم آ رہا ہے وحی سے، یہ ہے اصل ایمان۔ موسیٰ علیہ السلام کو پختہ یقین تھا، لاٹھی پھینک، اللہ پہ یقین۔ اب جب لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کل آپ نے الفاظ سنے، وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ 1.5 لاکھ سانپوں کو نکل گیا۔ اچھا جی، اتنا بھی ہو گیا۔ اب اگلا حکم کیا آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ کیا موسیٰ، یہ جو اژدہا ہے نا اتنا بڑا جس نے 1.5 لاکھ سانپوں کو نکلا ہے، اس کے منہ میں ہاتھ ڈال۔ اب پھر عقل سے پوچھیں، عقل کہے گی خدا کے لیے اللہ اللہ کر کے جان بچی ہے، یہ تو خودکشی ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے اتنا بڑا اژدہا اور آپ کہتے ہیں ہاتھ ڈال دو۔ لیکن بات وہی آئے گی، حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ وہی سے۔ یہ ایمان ہے پختہ۔ موسیٰ علیہ السلام مجھے نہیں پتا اژدہا ہے کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، ہاتھ ڈالا۔ اب جب وہ ہاتھ ڈالا، لاٹھی ہاتھ میں آ گئی، وہ اژدہا ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عقل کے ساتھ ٹکراؤ آ جائے نا وحی کا، اب آپ نے پھر عقل کی طرف نہیں جانا، یہ اصل ایمان۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا عمل ہمارے سامنے آ گیا، وہ ہمارے نزدیک حرف آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان نصیب کرے۔ جب یہ ایمان پختہ ہوگا نا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے قدم قدم پر اللہ کی مدد ایسے آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ اصول سمجھایا ہے یہاں اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہاں ایک نقطہ بھی بیان کیا ہے بعض مفسرین نے کہ جب وہ جادوگر آئے نا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا ادب کے طور پہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ پہلے کچھ پھینکیں گے یا ہم کچھ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ادب رکھا تھا، اجازت نہیں تھی۔ تو یہاں لکھا ہے علماء نے کہ چونکہ ادب ملحوظ رکھا تھا، چاہے وہ جیسے بھی تھے، اللہ تعالیٰ کو بہرحال جو بھی منظور ہے، اللہ کو وہ نبی کا ادب کرنا اتنا پسند آیا کہ کچھ دیر کے بعد سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ چونکہ وہ فنکار تھے، فن سمجھتے تھے جادوگری کیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اور وہ الفاظ آپ نے، میں بس آخری بات کر کے واقعہ مکمل کر رہا ہوں، وہ الفاظ کل آپ نے سنے، انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین۔ 70,000 جادوگر کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ ادھر وہ بدبخت فرعون، وہ بھی دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ تو جادوگروں نے کہا کہ یہ رب العالمین نہیں بدبخت، آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پہ ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اور اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کا مقام تھا ایمان کا، کہ اس کے بعد سولی چڑھایا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، جو بھی واقعہ پیش ہے۔ بہرحال اصول یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب عقل کے مقابلے میں وحی آ جائے تو پھر آپ نے عقل کو ایک طرف کر دینا ہے، وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان۔ ایک بات۔ دوسری بات آج آپ نے سورہ قصص کے اندر سنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ایک پورشن تو یہ ہے، سارا جو آپ نے سنا جادوگروں سے، اور آج آپ نے سنا بچپن سے کیسے گئے، پھر نکلے وہاں گئے، پھر شادی ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، وہ سارا کچھ ہو گیا۔ سورہ قصص کے آخر میں آیا قارون کا واقعہ، اور قرآن نے اتنا کہا ہے اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، یہ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، قبطی قوم میں سے نہیں تھا، یہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا، اور کتابوں میں لکھا ہے بعض نے اس کو چچا زاد کہا ہے، جو بھی اللہ عالم۔ یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا، اور بہت زیادہ اس کو اللہ نے خزانے دیے تھے۔ قارون کا خزانہ اردو میں بھی ایک محاورہ ہے، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے تفاسیر میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے، یہ تھوڑا سا باہر چلے جائیے، باہر جا کے سنیں ڈسٹرب ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے کوئی خزینے تھے مدفون، وہ اس کے ہاتھ لگ گئے تھے،
بہت خزانہ اللہ نے اس کو دیا. اور قرآن کی مثال ہے، اس میں شک نہ کریں. آج آپ نے الفاظ سنے ہیں، قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہ ہم نے جو اس کو خزانے دیے تھے قارون کو، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کی مفاتح، چابیاں، اور ظاہری بات ہے چابیاں ہلکی بنائی جاتی ہیں تاکہ جیب ان کو اٹھانا آسان ہو. ان چابیوں کا اتنا وزن تھا، خزانوں کی جو کنجیاں تھیں، کہ اس چابیوں کو اٹھانے کے لیے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک بہت بڑے مضبوط لوگوں کی جماعت جب چابیاں اٹھاتی تھی تو وہ جھک جاتی تھی، اتنا وزن تھا ان چابیوں کا. اور خزانہ کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے قارون کا خزانہ. اب یہاں ایک جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ ہماری نیچر ہے، آج کل 100% ہماری نیچر یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے اس سے کہا کہ بھئی اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک، وہ سارے آپ نے الفاظ سنے، اس کا ترجمہ پڑھیے گا. اس قارون نے ایک جملہ کہا جو آج کل ہم میں سے ہر دوسرا آدمی کہتا ہے. جب اسے کہا کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کہ اللہ کا قالا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ اللہ کا جناب یہ جو میں نے کمایا ہے نا، یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، اس میں اللہ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ نعوذ باللہ من ذلک، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو دیے گیا ہے، میں نے اپنے علم سے کمایا، اپنی اسٹرگل ہے، اپنی کوشش ہے، صبح سے شام تک میں نے بھاگ دوڑ کی ہے، اللہ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ اب یہاں ایک جواب تو جو ظاہری بات ہر شخص سمجھتا ہے کہ جی یہ جو صلاحیت دی ہے، یہ جو جسم دیا ہے، یہ جو محنت کرنے کی صلاحیت ذہن کی، یہ کس نے دی؟ یہ بھی تو اللہ ہی نے دی ہے. لیکن قرآن نے آگے کیا جواب دیا؟ انما اوتیت علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کتنی قومیں گزر گئی ہیں جو اس سے زیادہ قوت والی تھیں، اس سے زیادہ صلاحیت والی تھیں. یہ انسان کی سوچ ہمیشہ ہونی چاہیے. جب کبھی ذہن میں یہ خیال آئے، کل پرسوں بھی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ دیں، تو بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خود کمایا ہے، میری محنت ہے، یہ وہ ہے. اصل سوچ یہی ہونی چاہیے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اللہ نے وقتی طور پر ہمارے ہاتھ میں یا ہم امانتاً ہمیں وہ چیز عطا کی ہے، کل کو آج آنکھ بند ہوئی اور مالک بن جائے گا. تو یہ سوچ ذہن سے نکالا جائے. اور دوسری جو قرآن نے آگے جواب کے طور پر یہ ذکر کیا ہے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ ہم سے پہلے بڑے بڑے گزر گئے، بڑے بڑے صلاحیتوں والے، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے صحت والے، بڑے ذہین لوگ گزرے ہیں. جب انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ نافرمانیاں کی تو یہی ہوا. آگے قرآن نے اسی واقعے کو میں مکمل کر رہا ہوں، کیا کہا؟ یہاں ہمارے یہاں بھی آج کل ہے، بالکل ہے، کہ جب ہم کسی کو، ہمارے یہاں اصل میں نعمت، ہم نے مال و دولت اور مادیت اس کو نعمت سمجھا تھا. جب کسی کو دیکھتے ہیں نا تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار دیکھو کاش مجھے بھی اگر مل جائے، میں یوں کروں گا، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. قارون کے خزانے کو دیکھ کے بھی لوگ یہی کہتے تھے. قرآن نے آگے ذکر کیا، آپ خود پڑھیں. اور آگے پھر ان کا جملہ وہ بھی قرآن نے نقل کیا. یہ کہا کرتے تھے کاش ہمیں بھی یوں دولت مل جائے یوں، اور وہ بڑے کر و فر سے ان کے سامنے گزرا کرتا تھا، اطراحٹ تھی اس کے دل میں. جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وہ واقعے میں آپ کے سب علم میں ہوگا، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، فخسفنا به وبداره الارض، زمین میں دھس گیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ذرا اشارہ ہے، خزانہ بھی، بندے بھی، ختم، زمین برابر. اب جب زمین میں دھس گیا تو وہ جو دوسرے لوگ تھے کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، شکر ہے ہم اس کے ساتھ نہیں تھے، شکر ہے ہم اس کے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی معلوم ورنہ آج ہم بھی زمین میں دھسے ہوتے. تو آج تو انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا. کل کو خدا نہ خواستہ اس کی جب حکمت کھلتی ہے پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے میں ویسا نہیں تھا. کبھی بے شمار واقعات آپ کے ساتھ بھی ہوئے، آپ سفر میں جا رہے ہیں، سیٹ نہیں ملی، آپ بڑے افسوس کر رہے ہیں، بعد میں اللہ نہ کرے حادثہ کوئی ہو گیا، پھر سب شکر کرتے ہیں اللہ کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا نظام اسی حساب سے چلا رکھا ہے. ایک اس واقعے کو سورہ قصص کے اندر ضرور دیکھیے گا، اور یہ جملہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں. ایک بات. دوسرا، آج آپ نے سورہ عنکبوت سنی ہے. سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غالباً اسی وجہ سے اس کا نام بھی عنکبوت رکھا ہے کہ مکڑی کی ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ. آج وہیں آخری رکعت میں وہاں مکمل ہوا ہے، آخری تراویح.
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں. پہلے بھی میں نے کہا تھا پکارنے کا مطلب صرف عبادت کا رنگ نہیں ہے، کسی امیدیں لگانا. جو لوگ اللہ کے علاوہ سے امیدیں لگائے رکھتے ہیں کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی. مکڑی بھی گھر بناتی ہے، اور قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن نے اس کے گھر کو کہا ہے اوہن البیوت. تمام گھروں میں جتنے جانور، چرند پرند، حشرات الارض ہیں، ان میں سب سے ہلکا گھر اوہن البیوت کس کا ہے؟ مکڑی کا. نظر بھی نہیں آتا آپ کو، ہلکا سا، یعنی یہاں کبھی لگتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہاں جالا تھا مکڑی کا. ہلکا سا بچہ بھی گزرتے ہوئے انگلی لگائے، جالا ختم. تو اوہن البیوت جو مکڑی کا جالا ہے، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے امید لگاتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ بھی بڑی محنت سے بناتی ہے، بڑی کہتی ہے میں نے یوں کیا وہ کیا، حالانکہ حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، دوسرے کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اوہن البیوت. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ایسے ہم مثالیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھیں. تو سورہ عنکبوت کے اندر یہ مکڑی کی مثال بیان کی گئی. سورہ قصص کے اندر وہ پورا واقعہ آپ خود پڑھ لیجئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے گئے، کیسے نکلے، پھر کس طریق پر دوبارہ آئے، وہ سارا واقعہ اس کے اندر آتا ہے. اسی طریق پر اس سے قبل آج آپ نے جو سورہ سنی ہے سورہ نمل، اس میں سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. نمل نام سے آپ کو پتہ ہے، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اس کے اندر چیونٹی کا جب آئے اور گئے سارا کچھ وہاں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گزر رہے تھے، اللہ نے بہت بڑی صلاحیت دی سلیمان علیہ السلام. ایک واقعہ بس میں نے عرض کرنا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے، یہ آج کل کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، کہ جب سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے اللہ نے صلاحیت دی تھی، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. اب چیونٹی کا کیا ہوگا بولنا، ہم تو خیر سوچ بھی نہیں سکتے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے صلاحیت دی، وہ سمجھتے تھے. چیونٹی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، سب کو جمع کیا کہ بھئی دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، انہیں تو شعور بھی نہیں ہوگا، پاؤں کے نیچے چھوڑے کیا پتہ چل رہا ہے. فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اس چیونٹی کی بات سے، اور وہ سارے آگے ربی اور پھر ہدہد کا واقعہ، سارا واقعہ سب کچھ ہے. میں نے صرف ایک بات عرض کرنی ہے جو بعض تفاسیر میں نقل کی ہے، اگرچہ اس کی کلام کیا ہے بعض حضرات نے کہ صحیح واقعہ ہے یا نہیں ہے، بہرحال سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، کوئی عقیدے کا مسئلہ تو نہیں ہے. اس میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے صلاحیت یہ بھی دی تھی، وہ تو قرآن میں ہی ہے کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی، اوپر ہوا پہ جایا کرتا تھا، تخت ان کا لے کے جا رہا ہے، غدوها شہر ورواحها شہر. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا، آ کے بات چلو. اب جب وہ بندہ گیا تو سامنے آڈینس میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سامنے، ان میں سے ایک آدمی آیا، کہنے لگے جی یہ جو صاحب ابھی آپ کے پاس آئے تھے کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے. انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے جو بھی تھے، تمہیں اس سے کیا لگا؟ نہیں بتائیں کون تھے، اصرار اس کا. سلیمان علیہ السلام نے بتا دیا کہ بھئی جبرائیل علیہ السلام تھے، ساتھ ملک الموت تھے. اسرائیل علیہ السلام وہ بھی آ جاتے تھے کبھی، اللہ کے فرشتے. اس نے کہا جی اس طرف جو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ملک الموت. اب اس بندے نے جناب چیخنا شروع کر دیا، کہنے لگا میں گیا میں مر گیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا؟ کہنے لگے جناب وہ بیٹھے آپ کے پاس تھے، گھور رہے تھے مجھے، وہ ایک جملہ آپ سے بولتے تھے، پھر مجھے گھوریاں ڈالتے تھے، پھر آپ سے بولتے تھے، پھر مجھے دیکھتے تھے. میں حیران ہوں، اجنبی آدمی، میں کبھی ملا نہیں، یہ مجھے کیوں گھور رہا ہے؟ یہ موت کا فرشتہ مجھے گھور رہا ہے، اس کا مطلب میری خیر، میری تو خیر. میں گیا، اب روئے پیٹے. اور اس نے اس کے ذہن میں کہیں سے یہ ترکیب آئی، اس نے کہا جی ہوا آپ کے تابع، آپ ہوا کو حکم دیں اڑا کے لے جائے، اگر میں یہاں رہا نا، ان کا تو آن جان لگا ہوا ہے تو میں تو گیا، آپ ہوا کو حکم دیں. سمجھایا اس کو اللہ کے بندے، عقیدہ ہے موت جا. اس نے کہا نہیں. لوگوں نے کہا حضرت آپ کا کیا جاتا ہے، حکم دیں. خیر حکم دیا، ہوا آتا اڑا کے لے گئے. ہوا اڑا کے لے گئی، اس زمانے میں اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا. خیر اڑا کے لے گئی کسی دور کسی آبادی میں، ویرانے میں ڈال. خیر بات آئی گئی ہوگی، ختم ہو گئی. کچھ دن کے بعد لکھا ہے اس کتابوں میں کہ یہ ملائکہ پھر آتے رہتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اس دن حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے، تو وہ ایک میرا امتی تھا، اس کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا، وہ پتہ نہیں کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ بڑی عجیب بات تھی، وہ جس دن ہم آپ کے پاس آئے تھے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اس دن
شام کو یہی جو بندہ تھا، اس بندے کی روح قبض کرنی ہے، لیکن روح قبض کرنی ہے فلانے جزیرے پر. کہنے لگے میں حیران تھا، میں اس بندے کو دیکھوں کہ بندہ یہاں بیٹھا ہے، ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے، یہ فلاں جزیرے پر جائے گا کیسے؟ پھر میں نے گھوری ڈالی کہ شاید دیکھے مجھے شناخت کرنے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو کہ دوسرا بندہ ہو. میں نے کہا نہیں، بندہ تو وہی ہے، میں غلطی تو نہیں کھا سکتا. بار بار میں دیکھوں نہ اس میں سفر کے کوئی آثار ہیں، نہ کوئی جانے کی کوئی تیاری ہے، اور نہ کوئی جانے کے اسباب ہیں سفر کے. میں نے کہا اللہ کی اللہ جانے، مجھے کیا. کہتے میں وقت مقررہ پر ابھی پہنچ ہی رہا تھا، اتر رہا تھا، ادھر سے ہوا نے اڑا کر میرے قدموں میں ڈال دیا، لو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آ جاؤ جی ٹائم پورا ہو گیا. تو یہ اذا جاء اجلہم قرآن میں بھی ہے دوسری جگہ. جب موت آ گئی، ہمارا ایمان ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی تاخیر ہے نہ ایک گھڑی تقدیم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ قتل نہیں ہوتا کہ اگر موت آنی ہے تو بندہ ٹھیک ہے جناب اوپر سے چھلانگ لگا دو نیچے، موت آنی ہے تو آج نہیں. ایسا تو قتل نہیں ہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے. اسباب اختیار کرنا اپنی جگہ ضروری ہے، جیسے آج کل احتیاط جو کہہ رہے ہیں، احتیاط کرنا اپنی جگہ ضروری ہے. لیکن احتیاط کرنے کے بعد پھر 100% احتیاط کو ہی سب کچھ سمجھنا کہ جی اس چیز نے بچایا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں. احتیاط ہم کریں اور یقین اللہ کی ذات پر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بچانے والی ہے. جب آنی ہے موت، وہ تو آپ یہاں ہوں یا کہیں بھی ہوں، موت آنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما. ہمارے جتنے اعزاء و اقرباء دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما. ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما. ہر عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم.